فرما لیں۔ رب کے محبوب کائنات کی جند اور جان، میرا اور آپ کا ایمان جناب احمد مجتبیٰ سرکار محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور ان کی آل پاک پر درود پاک پڑھ کر اپنے دل و روح کو معطر فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وکما قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، وکما قال قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ بلند تر درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقربوا اولادی الصالحون للہ والطالحون لی۔ قبلہ سادات عظام، مخادیم حضرات، خاندان نبوت و ولایت، رسول پاک صاحب الاولاق مدینے والے سردار کی آل اور اولاد اور ان کے ماننے والے احبا، محبین، مخلصین، امت کے محترم، مکرم، معظم دوستوں، خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہمیں تین شرف حاصل ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور کیجئے گا، کیونکہ مقبولیت کا لمحہ ہے، افطاری اور سحری کا لمحہ قبولیت کا لمحہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اپنے دلوں اور دماغ کو، روح اور بدن کو، اپنے ذہنی کیفیات کو رب رسول کی بارگاہ سے لگا کے رکھو، توجہ کرو گے، جو مانگو گے صدقہ پنتن پاک کا اللہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ وہ کریم ذات ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ غیاث المستغیثین ہے، وہ ایسا پروردگار ہے سبحان اللہ کہ اگر تم ایک دفعہ اسے کہو یا ربی تو وہ 10 دفعہ جواب دیتا ہے لبیک یا عبدی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم ایک دفعہ اسے رب کہو، وہ 10 مرتبہ جواب دیتا ہے اے میرے بندے میں حاضر، اے میرے بندے میں حاضر۔ 3 شرف ہمیں حاصل ہوئے ہیں جو میرے خیال میں، میرے ذہن کے مطابق کائنات کے پسندیدہ منتخب افراد، the personalities those are chosen, selected and elected، وہ شخصیات جنہیں اللہ نے اس کائنات میں چن لیا ہے۔ توجہ میری طرف رہے، وہ 3 خصوصیات، انعامات، شرف ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، سبحان اللہ، جنہیں اللہ پسند فرما لیتا ہے۔ کائنات کے سرا سرا سے لے کر عرش اعلیٰ تک ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ زمین اللہ کی مخلوق، آسمان اللہ کی مخلوق، یہ شجر، یہ درخت، یہ پتھر، یہ خاک، یہ دیواریں، یہ انسان، یہ جانور، یہ پکھی، یہ پرندے، یہ تمام چیزیں خدا کی مخلوق ہے۔ اللہ کا پہلا احسان، سب سے بڑا احسان کیا یہ نہیں ہے کہ آپ کو اور مجھے اس نے کوئی جانور یا پتھر نہیں بنایا، انسان بنایا ہے۔
وہ قادر کریم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے. وہ چاہتا مجھے اور آپ کو کسی اور مخلوق میں بنا سکتا تھا، لیکن اس نے اشرف المخلوقات آدم کی اولاد میں بنا دیا. پہلا شرف، پہلا اعزاز، پہلا کرم. اور دوسرا جو اس سے بھی بڑا شرف ہے، بڑا انعام ہے، بڑا اعزاز ہے، بڑا اکرام ہے، بڑا اس میں کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انسان تو بنا دیا. پوری کائنات میں اس وقت 5.5 سے لے کر 6 ارب انسان بستے ہیں. کتنے؟ پوری کائنات پہ 6 ارب کے قریب بنی نوع انسانیت کے افراد موجود ہیں. ان میں ہندو بھی ہیں، غور کیجئے گا، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، وہ بھی ہیں جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، وہ افراد بھی ہیں جو سورج کو پوجتے ہیں، وہ افراد بھی ہیں جو چاند کی پوجا کرتے ہیں، وہ افراد بھی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں. انسانیت کے بعد سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اس نے آپ کو بت پرست نہیں بنایا، توحید پرست بنایا ہے. اس نے آپ کا سر کسی گائے کے آگے، کسی بت کے آگے نہیں جھکایا، اپنی بارگاہ میں جھکایا ہے. یعنی انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا کرم ہے کہ اس نے آپ کو اور مجھے مسلمان بنایا ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اگر سمجھ آ رہی ہیں تو دل کے کونوں میں انہیں جگہ دیجئے گا. پہلا شرف انسان بنایا، دوسرا شرف مسلمان بنایا، اور اس سے بڑا شرف، اس سے بڑا انعام، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا کہ انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، پھر مسلمانوں کی بھی تقسیم ہے. غور ہے میری طرف؟ مسلمانوں کی بھی تقسیم ہے. کچھ ایسے افراد بھی ہیں کلمہ بھی مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں اور اعتراض بھی مصطفیٰ پر کرتے ہیں. غور کیجئے گا، درود بھی محمد اور آل محمد پر کرتے ہیں اور تنقید بھی ان کی ذات پہ کرتے ہیں جنہوں نے دین سکھایا، اسلام عطا کیا، قرآن پڑھایا، شرف عطا کیا، انسانیت سکھائی، اخلاقیات بتائے، ادب سکھایا، احترام سکھایا. وہ ذوات پاک نبی جن کے آنے سے ہمیں قرآن نصیب ہوا، ماہ رمضان نصیب ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو محسن ذات ہو اس کے آگے تو سر جھکانا چاہیے. جس نے دنیا کی کوئی نعمت بھی عطا کی ہو، فرض کیا چوک بٹے پہ کوئی دوست قبلہ بھائی میرے چچا ذاکر شاہ صاحب کو کوئی گفٹ عطا کرتا ہے، آپ میں سے کسی شاہ صاحب کو یا میرے بھائی کو کوئی تحفہ عطا کر دیتا ہے، چاہے وہ 5 لاکھ روپے کا ہے یا 50 روپے کا ہے. جب بھی ذاکر شاہ صاحب یا آپ میں سے کوئی بندہ چوک پہ سے گزرے گا، اس کی دکان سے سامنے گزرے گا، اس کا شکریہ یا سلام ضرور کرے گا. ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر کسی نے چائے کی پیالی بھی پلا دی، کیا قیمت ہے؟ 20 30 50 روپے. لیکن ضمیر والا انسان جب بھی اس جگہ سے گزرے گا اس کا سلام کر کے جائے گا. تو جس نے خدا کی پہچان دی، ارے جس کے آنے سے انسان بنے ہو، جس کے آنے سے مسلمان بنے ہو، جس کے آنے سے صاحب قرآن بنے ہو، جس کے آنے سے تمہیں جنت ملی، رحمت ملی، برکت ملی، رزق ملا، ارے اس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا. باقی نبیوں کی امتیں ایک گناہ کرتی تھی، چہرے بگڑ جاتے تھے، چہرے مسخ ہو جاتے تھے، انسانوں کی شکلیں بدل جاتی تھی. اس امت میں لاکھوں گناہ ہیں، مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ نہ چہرے بگڑے ہیں نہ انسان کی شکل تبدیل ہوئی. تو اتنے بڑی محسن ذات پہ بھی کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ پہلا شرف انسان، دوسرا شرف مسلمان بنایا، تیسرا شرف یہ ہے کہ ہمیں فخر حاصل ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ان مسلمانوں میں سے نہیں ہیں
جو کلمہ بھی سرکار کا پڑھے اور اعتراض بھی سرکار پہ کرے. سب سے بڑا شرف ہم محسن ذات کو ماننے والے ہیں, ہم مصطفیٰ کریم کے در کو جھکنے والے ہیں, ہم ان کی آل پر درود پڑھنے والے ہیں. میرا غور کیجیے گا میرے لفظوں پہ, ارے مجھ 14ویں صدی کے 15ویں صدی کے کسی سید عالم مفتی مولوی کا کیا حق ہے, کیا جرت ہے, کیا جسارت ہے, کیا اس کا مقام ہے آج کا ملا یہ طے کرے کہ نبی پاک نور تھے یا بشر؟ غور نہیں فرما رہے میری بات. آج کے انسان کی کیسے جرت ہو سکتی ہے رب کے نبی کا مقام جانچے کہ وہ کیا تھے؟ میرا عقیدہ ہے اگر محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں تو آپ سے افضل کوئی نور نہیں ہے, اور اگر بشر ہے تو آپ سے بڑا کوئی بشر نہیں. یہ ایمان ہونا چاہیے انسان کا. تو 3 شرف ہیں, انسان بنایا, مسلمان بنایا, اور تیسرا مصطفیٰ اور اس کی آل کا ماننے والا بنایا. یہ بات میں نے کیوں کی؟ مسلمان تو بنا دیا, پھر میں نے اس بات پہ زور کیوں دیا کہ نبی اور آل نبی کا ماننے والا بنایا؟ اس لیے میرے بھائیوں کہ ہر انسان کا جو انجام ہونا ہے, آخرت ہونی ہے, اسے جنت یا دوزخ میں ڈالا جانا ہے, اس پہ کرم ہونا ہے یا عذاب ہونا ہے, اس کی وجہ پاک محمد اور آل محمد علیہ السلام ہوں گے. اللہ نے قانون بنایا, دنیا والے سن لو, جن پر میرا حبیب اور ان کی پاک آل اہل بیت, کربلا کے شہید مولا علی, پاک نبی, پاک سیدہ, پاک حسن, پاک حسین, یہ اہل بیت راضی ہوں گے, اللہ راضی ہو جائے گا. اس لیے میں نے اس پوائنٹ پہ زور دیا. تیسرا شرف سب سے کہ انسان بھی ہو, مسلمان بھی ہو, لیکن پاک نبی اور اس کا خاندان راضی ہو, تو نہ اس کی انسانیت کسی کام کی ہے, نہ اس کا اسلام کسی کام کا ہے. اب میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سا اور رخ دیتا ہوں. آپ میری لاتعداد دفعہ گفتگو سن چکے ہیں کہ میں نے قبلہ چچا مخدوم غلام شبیر شاہ صاحب, میں یوں سمجھے کہ آپ کے ہاتھوں میں پلا ہوں, آپ کے بچوں جیسے ہیں ہم. تو آپ نے سنا ہوگا محفل میں میرے لاتعداد خطابات سنے, آپ نے گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں ہوتی ہیں, میں نے کبھی فرقہ واریت کی بات نہیں کی, کبھی مولویوں کی طرح کسی کو دیوبندی, کسی کو بریلوی, کسی کو اہل حدیث, کسی کو بریلوی کی تقسیم میں نے شامل نہیں کیا. اب ذرا غور کیجیے, وہ 3 باتیں آپ کے دل میں بیٹھ گئی, انسان مسلمان اور مصطفیٰ اور آل کو ماننے والا مسلمان پکا. اب بڑا لطف آئے گا جو اب میں بات کرنے والا ہوں. میں نے زندگی پر جتنی تقریریں کیے ہیں اس میں آج تک یہ لفظ نہیں کہے. ایسے راستے میں آتے ہوئے تو دل میں خیال آیا تو میں وہ عرض کرنے لگا ہوں. ہن غور کرائے, چوک بٹھے تے ونجو کوئی ایک دکان میں کوئی کھاؤ جہاں لکھیا کھڑا ہوئے بریلوی جنرل سٹور, کتنے کا لفظ کتنے کہنے سنیا حسن, میں بھی کتنے ہی کہنے پڑھے, آج پہ پڑھتا. شاہ صاحب کسی دکان پہ نہیں لکھا ہوگا دیوبندی میڈیکل سٹور, لکھا ہے ملک جنرل سٹور, خان میڈیکل سٹور, ارسلان ڈپارٹمنٹل سٹور, ٹھیک ہے, چودھری پیٹرولیم سروس, ایسے ہے نا, سید آئس فیکٹری, کاٹن فیکٹری. کسی دکان پہ آپ نے دیکھا لکھا ہو اہل حدیث ہسپتال, بولے نا میرے ساتھ بھائیو, لطف آئے گا آپ کو میری بات کا, بڑے دل کی بات کرنے والا ہوں. دل والوں سے ہمیشہ دل کی باتیں کی جاتی ہے نا. اچھا کسی فیکٹری پہ چلے جائیں, وہاں لکھا ہو شیعہ کاٹن فیکٹری, دیوبندی میڈیکل سٹور, اہل حدیث ہسپتال, بریلوی جنرل سٹور, کیوں نہیں لکھواتے؟ اب غور کیجئے, مزہ آئے گا. ہیں تو سارے دیوبندی, سنی, بریلوی, شیعہ,
यही है ना, इन्हीं फिरकों में से है ना, लेकिन दुकान के बाहर नहीं लिखवाते। उन्हें पता है कि अगर ये लिखवाया तो हमारी दुकान नहीं चलेगी, सौदा लेने नहीं आएगा। वो कहेगा ये शिया का जो स्टोर है, वो कहेगा ये देवबंदी की मेडिकल स्टोर है, वो कहेगा ये बरेलवियों की दुकान है। अपने दुनियावी घाटे की खातिर सर उठाइए और दाद दीजिएगा मेरे लफ्जों की, दुनियावी घाटे की खातिर तो अपनी दुकान पर शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी नहीं लिखवाता और अपनी आखिरत को बर्बाद करने के लिए फिरकों में तकसीम कर रखा है। वाह वाह वाह। हैं? पूरे पाकिस्तान में कहीं पूरी दुनिया में चैलेंज है इस सैयद का, कोई एक स्टोर दिखाओ, कोई एक शॉप दिखाओ जो किसी फिरके के नाम से हो। दुनियावी घाटा तुझे नाकबूल है, दुकान कहना चलसी, अस्पताल बंद थी वैसी, मेडिकल स्टोर से दुकान दवाइयाँ कहना विक्सन, दुनियावी फायदा तुझे इतना अजीज है और तूने खुदा के दीन को फिरकों में तकसीम कर रखा है। आए कुरान से पूछे, कुरान क्या कहता है? इन दीना इन दल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के यहाँ अगर कोई पसंदीदा दीन है तो फकत इस्लाम है। ये कुरान कहता है, कुरान। और फिर कुरान के लफ्ज है कि लोग गुमराह हुए और फिरकों में तकसीम हो गए। अब मेरा पैगाम सुनिएगा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कुरान पाक की आयत है, वो कुरान जो इसी माह रमजान पे उतरा है। माह रमजान में कुरान नाजिल हुआ है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह फरमाता है मुझ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और फिरकों में ना बटो। ये कुरान है भाई, कुरान मौलवी का फतवा नहीं है। मैं समझाने के लिए शाहजेब साईं भाइयों को बनाना ठीक है, वो एक बंदे ने वीडियो बनाई 3 घंटे की, सिर्फ मौलवी को दिखाया। पता न चला अभी आगे भी बंदे थे कि नहीं थे। अच्छा, मैं एक मिसाल देता हूँ शाहजेब साईं, मैं सिगरेट पीता हूँ फर्ज किया, और मुझे अंदाज़ा है कि मेरे बाबा जान या मेरे चचा ना पसंद करते हैं कि चांद पीर काज़मी जो है वो सिगरेट ना पिए, ठीक है, और उन तक बात पहुंची भी, ठीक है। तो जाफर शाह साहब के ज़रिए पैगाम भी मेरे तक पहुंच गया। अब वो आधे प्यान चांद पीर को खाया जब सिगरेट ना पीसी, ठीक है। अब मैं अगर हलाली पुत्र हूँ, फरमाबरदार बेटा हूँ, तो मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। गौर कीजिए, मैं अब नतीजा देने लगा हूँ अपनी बात का, गुफ्तगू का नतीजा देने लगा हूँ। मैं हलाली बेटा हूँ, फरमाबरदार बेटा हूँ, चूंकि बाप का हुक्म आया है तो मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। अगर मजबूरी है, नहीं छोड़ सकता, तो कम अज कम उसका लिहाज जरूर करूंगा। कैसे कि इसी यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने सिगरेट सुलगाई हुई है, मैं अली रजा से सही से कहूँगा हसन दिखाए बैठे जिन्हें आमद में गुडा साहब सिगरेट सट छोड़े साहब है, ऐसे का नहीं। मेरा एक शागिर्द है, मैंने एफएससी की क्लास में उसे इंग्लिश पढ़ाई थी, मलिक मजीद अब्दुल मजीद मौलाना, हमारे घर के साथ ही, हमारे दरबार के साथ उसका घर है। इंग्लिश सब्जेक्ट मैंने 2-4 महीने उसे पढ़ाया था, शागिर्द बन गया। अब वो हमारे डेरे पे आस्थाने पे ट्यूशन पढ़ाता है, स्कूल के बच्चे वहाँ सेकंड टाइम क्लास लेते हैं। मैं जब आता हूँ वो उठ के पाँव पे हाथ रख के मिलता है, सिगरेट पीता है वो। न मेरा बेटा है, न मेरा खानदान है, न मैंने सिगरेट से उसे मना किया है, लेकिन उसे लिहाज है कि मुर्शिद हैं, सैयद हैं, मेरे उस्ताद हैं, इनके सामने सिगरेट ना पीऊँ। मैंने रोका नहीं है, लेकिन मेरे सामने सिगरेट नहीं पीता, और कहता है अपने शागिर्दों से कि नजर रखना, दीद रखना, पीर साहब जिधर से आए तो मुझे बताना, मैं सिगरेट फेंक दूंगा। अब एक दफा मैं गेट से आया, बाहर वाले गेट से, आपने तो घर देखा हुआ है, बाहर वाले गेट से आया तो वो इस तरफ मुंह करके बैठा है, यानी मैं आया पिछली तरफ से, और उस्ताद साहब जो थे वो इधर मुंह करके बच्चों को पढ़ा रहे थे और सिगरेट हाथ में थी। मैं ऊपर आ गया एकदम, ना बच्चों ने देखा ना उस्ताद ने देखा,
یقین کریں کہ اس نے سگریٹ ہاتھ میں ایسے دبوچ لی, اس کا ہاتھ جل گیا, سگریٹ استاد کو دیکھنے نہیں دی. یہ ہے ادب کرنے والا شاگرد. اب سنیں نا, میں اپنے باپ کا فرمانبردار بیٹا ہوں تو سگریٹ چھوڑ دوں گا, اگر نہیں چھوڑتا تو کم از کم لحاظ ضرور کروں گا. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری رسی کو پکڑ لو اور فرقے نہ بناؤ. قرآن ہے بھائی, کسی پیر مفتی غوث کا فرمان تو نہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. واضح حکم ہے, ایک ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, اللہ رسول کو مان لو, تمہارے لیے اسلام دین کافی ہے. خبردار فرقے نہ بنانا, فرقہ واریت نہ پھیلانا, امت کو ٹکڑے نہ کرنا. اللہ کہتا ہے فرقے نہ بناؤ, اور ملا نے 73 بنا لیے. کس نے بنائے؟ آپ نے بنائے بھائی, نہیں میں نے بنائے, شاہ صاحب آپ نے بنائے. یہی اور بابا سی فرماتے ہیں جڑے پڑھ دے گئے وہ گل دے گئے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ فرقے کنہوں نے بنائے؟ مولویوں نے. بھی پڑھتے جو گئے, جن کے پیچھے 5 بندے ٹھہر گئے, انہوں نے کہا ہم امام ہیں, ہم رہبر ہیں. تو بھائی سب سے پہلے انسانیت, مسلمان ہونا, جس ذات کی وجہ سے ہمیں کلمہ نصیب ہوا, اس ذات اور اس کی آل کا احترام اور محبت رکھنا, کیونکہ نبی اور نبی کا خاندان راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا اور ہمیں جنت نصیب ہوگی, ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے علاوہ محبت محبت محبت, سنی ہے, شیعہ ہے, دیوبندی ہے, بریلوی ہے, اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے والا ہے, ہمارے اللہ کو مانتا ہے, رسول کا کلمہ پڑھتا ہے, نبی اور آل نبی پہ درود پڑھتا ہے, نماز کا قائل ہے, قرآن کا قاری ہے, اسلام کو دین ماننے والا ہے, ظاہراً اس کو جو فرقہ ہے ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے, نفرت نہیں. ہمیں تو یہ درس ہے کہ ہمیں انسانیت کے تمام طبقات سے محبت کرنی ہے. احترام انسانیت ہمارا دین ہے, چاہے کسی کا مذہب جو ہو, لیکن ہم نے احترام کرنا ہے. جب عام انسانوں کا احترام کرنا ہے تو پھر مسلمانوں کا احترام کیوں نہیں کرنا. اب یہ روش, یہ پیغام پوری دنیا میں جانا چاہیے. میرا خیال ہے ہر پیر, ہر خطیب, ہر عالم, ہر پروفیسر, ہر مفکر, ہر مفسر, ہر مبلغ, ہر عالم, ہر سپیکر, ہر خطیب کا فریضہ ہے وہ سٹیج پہ بیٹھ کے نفرت کے خلاف بات کرے اور مسلمانوں کو اتحاد کی بات کرے. سبحان اللہ, الحمدللہ. میں اکثر کہتا ہوں, امریکہ جب حملہ کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بریلویوں کی عیدگاہ ہے. دشمن جب حملہ کرتا ہے قبلہ شاہ صاحب, وہ یہی نہیں دیکھتا کہ یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے, یہ شیعوں کا امام بارگاہ ہے. وہ یہ کہتا ہے یہاں اللہ اکبر کی اذان آتی ہے, یہاں محمد رسول اللہ کا نعرہ گونجتا ہے, انہیں اڑاؤ. جب کفر والے مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں تو جو اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں وہ کفر کے خلاف متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ دوستو, سنی, شیعہ, دیوبندی, بریلوی, سنتے جاؤ, سب کا خدا ایک ہے, رسول ایک ہے, کعبہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, دین ایک ہے. جب اللہ بھی ایک, رسول بھی ایک, کعبہ بھی ایک, قرآن بھی ایک, دین بھی ایک, تو تم کیوں نہیں ایک ہو سکتے؟ سبحان اللہ, الحمدللہ. دیکھیں ابھی اذان ہوگی مختلف, کوئی صلاۃ و سلام پڑھے گا, کوئی نہیں پڑھے گا, کوئی بسم اللہ پڑھے گا, کوئی نہیں پڑھے گا, کوئی شیعوں والی اذان دے گا, کوئی بریلوی والی, کوئی کس طرح کی, لیکن سب کی اذان میں سب سے پہلا لفظ علی رضا شاہ صاحب کیا آئے گا؟ اللہ اکبر. کیا آئے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, یہی آئے گا نا. اچھا, جیسے بھی نماز پڑھیں, جہاں بھی ہاتھ رکھیں, ہاتھ کھول کے پڑھیں یا باندھ کے پڑھیں, لیکن جا کے غور کیجئے گا سب اس میں پڑھ رہے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین. یہ تو دکھاؤ, سنی اور پڑھتا ہے, شیعہ اور پڑھتا ہے, دیوبندی اور پڑھتا ہے, تو سب کا پڑھ رہے ہوں گے. نیت, سب نیت بھی وہی,
بندگی کعبہ بیت اللہ کی 3 رکعت مغرب. یہ نہیں کہ شیعوں کی 4 ہیں, دیوبندیوں کی 2 ہیں, بریلویوں کی 5 ہیں. سبحان اللہ. وہ نمازیں بھی وہی, رکعتیں بھی وہی, تلاوت بھی وہی, الحمد بھی وہی, قل هو اللہ بھی وہی, سمیع اللہ بھی وہی, سبحان ربی العظیم بھی وہی, سبحان ربی الاعلی بھی وہی, استغفار بھی وہی, درود بھی وہی, اور رخ بھی کعبے کا, بندگی بھی خدا کی, درود بھی نبی اور نبی کی آل پر. جب نماز کا طریقہ مختلف ہے, نماز کی جان ایک ہے. قرآن کے ترجمے بدلا ڈالے لیکن قرآن کا حقیقی لفظ ایک ہے. قرآن کے آیات وہی ہیں جس کو سب مانتے ہیں. فرقے بنا ڈالے لیکن دین تمہارا اسلام ہے جس کو سب مانتے ہیں. جو عقیدہ رکھ لیا, سب کعبہ کو جھکتے ہیں, نبی کو نور مانتے ہیں یا بشر, لیکن محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ کا ورد کرتے ہیں. تو جب سب چیزیں ایک ہے تو پھر بھائی وہ ملنگ کہتا تھا ایک بڑی پیاری بات کہ اللہ تعالیٰ ساکوں شیطان دے مکر کنوں تے ملا دے چکر کنوں بچا. شیطان دے مکر کنوں تے ملا دے چکر کنوں بچا. جو شیطان کے مکر اور ملا کے چکر سے بچ گیا, خدا کی قسم اس کا دین بھی کامیاب ہے, اس کی دنیا بھی کامیاب ہے. ٹائم کیا تھے 6:30. تو میں آخری بات کرنے لگا ہوں دوستو. حضرت علی شیر خدا, ختم کر سامان منگوا لے. آخری بات, بہت پیارا فرمان سناتا ہوں, آپ کا دل باغ و بہار ہو جائے گا. حسنین کے بابا, کعبہ میں تشریف لانے والے, تمام ولیوں کے امام, تمام ولیوں کے سلطان, رسول خدا کے چچا کے بیٹے حسنین کے بابا مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں, پلے باندھ لیجئے اس حدیث کو, اس فرمان کو, اور عمل کیجئے. سرکار فرماتے ہیں شرک اور کفر کے بعد, شرک کرے انسان تو مشرک بن جاتا ہے, دین سے خارج. کفر کرے تو کافر بن جاتا ہے, دین سے خارج. فرمایا شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ. ہمارے ذہن میں تو ہوگا فلاں گناہ, فلاں گناہ, فلاں گناہ, فلاں گناہ, فلاں گناہ. سب سے بڑا گناہ شرک اور کفر ہے. اللہ رسول کو ٹھکرانا, بندہ کافر ہو گیا, مشرک ہو گیا. فرمایا شرک, حضرت علی نے فرمایا شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ وہ کسی انسان کی دل آزاری ہے, کسی انسان کا دل توڑنا, کسی انسان کو دکھ پہنچانا. اب یہاں فرمان رکا نہیں, حیران ہو گیا آپ. حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ دل کسی مسلمان کا ہو. حضرت علی نے فرمایا شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی انسان کی دل آزاری ہے, اور فرمایا یہ شرط نہیں ہے کہ وہ دل کافر کا ہو یا مسلمان کا, دل تو دل ہے. تو دوستو کوشش کرو, زندگی فانی ہے. ہمارے بھائی امداد خان شاہ چلے گئے, ہم نے بھی جانا ہے. دعا کریں آپ کو اور اللہ تعالیٰ مجھے اچھا انجام نصیب فرمائے. ماہ رمضان میں جانے والا یقیناً بخشش کا حقدار ہے. دوستو کوشش کریں, دنیا کی نعمتیں سمیٹیں, ضرور سمیٹیں, جائیدادیں بنائیں, منع نہیں کرتا, شریعت بھی ایک حد تک منع نہیں کرتی. اعلیٰ مکان بنائیں, رہائش بنائیں, سواری رہیں, پیسہ جمع کریں, سب چیزیں. لیکن یہ سب چیزیں یہاں کی ہیں, یہاں چھوڑ جائیں گے. جہاں مستقل جا کے رہنا ہے اس کے لیے بھی کوئی تیاری کریں. بے شک بے شک. یہاں کی زندگی 30 سال کی, 40 سال کی, 50 سال کی ہے, اور یہاں کی زمینیں, جائیدادیں, مربع یہیں رہ جائیں گی. سوائے کفن کے کچھ نصیب نہیں ہوگا. اور جہاں جا کے ہزاروں سال رہنا ہے وہاں کا بھی کوئی انتظام کرے. بے شک بے شک. سب سے پہلے تو دوستو دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی تیاری ہونی چاہیے. اور لوٹ سیل کا مہینہ ہے ماہ رمضان. یعنی آپ خالی تسبیح گھماتے رہے نا, سگاری تسبیح ایسے, اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کا ثواب دیتا ہے. روزے دار کا سونا, جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا, کھانا پینا عبادت ہے.
اللہ تعالیٰ نے لوٹ سیل لگا رکھی ہے. کون ہے جو میری رحمت کا حقدار ہے؟ کون ہے جو مغفرت مانگتا ہے؟ کون ہے جو کرم مانگتا ہے؟ کون ہے جو برکت چاہتا ہے؟ لوٹ سیل کے مہینے میں جب اللہ نے اپنے کرم کا بازار سجا دیا ہے، بدبخت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدبخت ہے، بدبخت ہے، بدبخت ہے وہ انسان جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ اللہ رحمان کو راضی نہ کر سکے. کیونکہ اللہ خود کرم فرما رہا ہوتا ہے. یہ دنیا عارضی ہے میرے بھائیوں. آدم سے اس دم تک کون رہا؟ کہاں گئے ہمارے والدین؟ کہاں گئے ہمارے باپ دادا؟ اور اسی بستی میں سے دیکھیں کہاں گئے ہمارے شاہ صاحبان جن کی وجہ سے یہ سارا نظام چل رہا تھا؟ آج وہ کہاں ہیں؟ منو چلو مٹی کے نیچے پڑے ہیں. آج اس کے بعد ہماری نسل ہے، یہ نسل چلی جائے گی اور آ جائے گی، وہ چلی جائے گی اور آ جائے گی. یہ دنیا فانی ہے. جب فانی ہے تو فانی دنیا کو چھوڑ کر جہاں جا کے اللہ کی بارگاہ کی پیشی بھگتنی ہے اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ امداد حسین شاہ کے درجات بلند فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. درود پاک تلاوت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ تلاوت فرمائیں. قرآن پاک دے ختم توارے مل کیتا. بسم اللہ قبل تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ آمین. اللہم صلی علی سیدتا و عبیہا و بالہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمکا. خداوند متعال آج کا سارا اہتمام کلام، بیان، اذکار، لنگر، ثمرات، مشروبات اور دیگر سارا انتظام و انصرام
तेरी बारगाह में तेरे हबीब दो जहां के सरदार आका इनामदार की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमाओ। आमीन। उनकी आले पाक, अहले बैत मुकद्दस, शहीदान करबला, तमामी अंबिया औलिया की बारगाहों में पेश करते हैं, कबूल फरमाओ। आमीन। बिलखसूस 5 मरतबा सूरह यासीन पाक, सूरह मुजम्मिल पाक, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया मुबारका, 500 मरतबा दुरूद पाक, 500 मरतबा कलमा तय्यबा का विर्द, 500 मरतबा इस्तग़फ़ार, मेरे भाई की तरफ से हदिया कलाम पाक का ख़त्म, और जितनी ये लंगर एहतमाम सवाब कलाम जो भी इंतज़ाम किया गया तेरे हबीब के वसीला से, उनके आले पाक के करम से, तमामी अंबिया औलिया की बारगाहों की सिफारिश से, मरहूम व मग़फ़ूर पीर इमदाद हुसैन शाह की रूह जिस्म जान जसद को बख्शते हैं, कबूल फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा, आमीन। उनके गुनाहाने सगीरा कबीरा माफ फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह उनके बकिया खानदान की खैर फरमा, सब्र जमील अजर जजील अता फरमा। ऐ अल्लाह जितने अफराद मौजूद हैं इनके मर्द व मस्तूरात जो इस जहान से चले गए उन्हें भी सवाब अता फरमा, आमीन। और हमारा सवाब का हिस्सा भी इस दुआ में करार दे। ऐ अल्लाह मौत से पहले मौत की तैयारी नसीब फरमा, आमीन। तू और तेरा हबीब उनकी आले पाक को राजी फरमा, कुरान और अहले बैत की इताअत नसीब फरमा, पंतन पाक की मोहब्बत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह 12 इमामों की पहचान नसीब फरमा, आमीन। आखिरी इमाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर फरमा, आमीन। आखिरी इमाम पाक अलैहिस्सलाम की पहचान नसीब फरमा, आमीन। आखिरी इमाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद तक हमें साहिब ईमान फरमा। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व इतरतिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन मिन यौम असल इला यौमिद्दीन बेहक के कलमा तय्यबा ला। अज़ान थी ना कि?